بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ C24 نیوز کے ساتھ میں ہوں منظر۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ امریکی فوجی حتمی معاہدے پر مکمل عمل درآمد تک ایران کے ارد گرد رہیں گے۔ ٹرمپ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اندر اور اطراف میں موجود تمام امریکی بحری جہاز، طیارے اور فوجی اہلکار اپنی جگہ پر موجود رہیں گے جب تک حتمی معاہدہ مکمل طور پر نافذ نہیں ہو جاتا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ اگر کسی بھی وجہ سے ایسا نہ ہوا تو پھر فائرنگ شروع ہو جائے گی اور یہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑی، بہتر اور طاقتور ہوگی جسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پہلے سے زیادہ بڑے اور طاقتور حملے شروع کیے جائیں گے۔ امریکی فوجی مکمل تیاری کے ساتھ موجود ہیں اور اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ دوبارہ مضبوط ہو چکا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کو ہتھیار فراہم کرنے والے ممالک کی امریکہ کو برآمد کی جانے والی تمام اشیاء پر 50% ٹیرف عائد ہوگا۔ ٹیرف میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ امریکی برطانوی میڈیا روس اور چین پر ماضی میں ایران کو فوجی صلاحیت بڑھانے میں مدد فراہم کرنے کے الزامات عائد کرتا رہا ہے۔ جے ڈی وینس سمیت دیگر امریکی حکام خصوصی مہمان ہوں گے۔ محسن نقوی۔ اسلام آباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، امریکی نائب صدر سمیت مذاکرات کے لیے پاکستان آنے والے دیگر حکام ہمارے مہمان ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نٹیلی بیکر نے ملاقات کی، جس دوران مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر امریکی سفیر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی، جبکہ اس دوران اسلام آباد میں کل ہونے والی مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کرسچنز ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ فول پروف سیکیورٹی کے فراہمی کے لیے جامعہ پلان مرتب کیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کا خطرہ، ایران نے بحری جہازوں کے لیے متبادل روٹس جاری کر دیے۔ ایران کے پاسداران انقلاب بحریہ نے ایک نقشہ جاری کیا ہے جس میں آبنائے ہرمز میں متبادل بحری راستے دکھائے گئے ہیں تاکہ گزرنے والے جہاز بارودی سرنگوں سے بچ سکیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق پاسداران انقلاب نیول فورسز نے نقشے میں متبادل بحری راستوں کی نشاندہی کی ہے۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کے لیے متبادل روٹس بارودی سرنگوں کے خدشے کے پیش نظر جاری کیے گئے ہیں۔ ایرانی بحری فوج کے مطابق ایسے روٹس بتائے جا رہے ہیں جس سے بحری جہازوں کے تحفظ میں مدد ملے گی۔ بحری فوج نے کہا، بحری جہاز ہم سے رابطے میں رہتے ہوئے آبنائے ہرمز عبور کریں۔ جہاز بحیرہ عمان سے داخل ہو کر لاراک جزیرے کے شمال کی طرف جائیں اور لاراک جزیرے کے شمال سے خلیج کی طرف جائیں۔ واپس جانے کے لیے جہاز خلیج سے جزیرہ لاراک کے جنوب میں جائیں اور جزیرہ لاراک کے جنوب سے بحیرہ عمان کی طرف جائیں۔ ادھر ایرانی تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق آبنائے ہرمز میں جہازوں کی بڑی تعداد اب بھی پھنسی ہوئی ہے۔ ایرانی افواج کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کے راستے آمد و رفت ممکن نہیں ہوگی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے خطے میں امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی اقدامات خطے امن اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لبنان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ پاکستان لبنان کی خودمختاری اور عالمی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بھی اسرائیل کی جانب سے لبنان بھر میں بڑے پیمانے پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تمام فریقین سے فوری طور پر کارروائیاں بند کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ لبنان میں فوجی سرگرمیاں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار اور جامع امن کی کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے C24 نیوز۔